آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں جن کی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کا نہ رکوع صحیح ہوتا ہے، نہ سجدہ صحیح ہوتا ہے، نہ صحیح سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ہم رکوع سجدہ صحیح سے نہیں کریں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو آج میں آپ لوگوں کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ آخر ویڈیو تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو نماز پڑھنے کا پورا صحیح طریقہ سمجھ میں آ جائے گا۔ آئیے ہم سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہمیں قیام کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اور کھڑا جب ہم ہوتے ہیں تو بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ پیر پھیلا کے رکھتے ہیں، کوئی قریب میں رکھتا ہے، کوئی بہت دور رکھتے ہیں۔ مطلب پیر رکھنے کا ہمارا کیا طریقہ ہے کہ پیر ہم اس طرح سے رکھیں کہ ہمارا یہ 4 انگل کا فاصلہ رہے۔ یہ 4 انگل ہے نا، یہ 4 انگل کا فاصلہ رہے، اس طرح ہم کھڑا ہو جائیں۔ اور کھڑا ہونے کے بعد پھر ہم نیت باندھیں گے۔ اب نیت کیسا باندھنا ہے؟ بہت سے لوگ نیت باندھتے ہیں تو کہیں گے اللہ اکبر، بہت سے لوگ باندھتے ہیں تو ایسے کر کے باندھتے ہیں، بہت سے لوگوں کا ہے کہ ایسے کر کے باندھتے ہیں، لیکن یہ سب طریقہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم ہاتھ کو اس طرح رکھیں، اس کے بعد نیت ہم اس طرح سے باندھیں، اور ہماری نگاہ جو ہے، نگاہ جہاں پہ ہم سجدہ کرتے ہیں، ہماری نگاہ وہاں رہنی چاہیے۔ اب ہم ہاتھ اس طرح اٹھائیں، اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ جو ہے ہمارے ہتھیلی کا حصہ جو ہے اور 5 انگلی قبلہ کی طرف ہو، کان کے لو سے ہمیں ٹچ کرنا ہے۔ پھر اس طرح سے ہم ٹچ کریں گے، اللہ اکبر، ہاتھ لا کے ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ اب ہاتھ باندھنے کے وقت میں بہت سے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہاتھ باندھتے وقت میں ہمارا ہاتھ کیسا ہونا چاہیے، کس طرح سے باندھ کر کے رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے باندھتے ہیں، بہت سے لوگ اس طرح سے باندھ لیتے ہیں، اب بہت سے لوگ ہیں ایسے باندھ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں، ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری یہ کلائی کے اوپر ہماری یہ چھوٹی انگلی اور یہ انگوٹھا اس طرح سے دونوں ہمیں یہ باندھنا ہے، کلائی پہ رکھنا ہے۔ پھر یہ دونوں انگوٹھے اور انگلی اس طرح سے رہی، اور 3 انگلی جو ہے اوپر کی یہ کلائی کے اوپر اس طرح سے ہمیں رکھنا۔ اس کو پھر ہم ناپ کے نیچے لا کر کے باندھ لیں گے۔ یہ تینوں انگلی کلائی کے اوپر ہونی چاہیے، اور ہمارے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کلائی کے پاس مضبوط سے پکڑنا ہے، اور 3 انگلی کلائی کے اوپر۔ اس طرح سے ہم اس طرح سے رکھیں تاکہ ہمارا ہاتھ باندھنا صحیح ہو۔ اب ہم ہاتھ باندھ لیے ناپ کے نیچے، اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، اور ہماری نگاہ جو ہے سجدے کے پاس جمے رہنا چاہیے، ادھر ادھر نگاہ نہ ہو۔ بہت لوگ ادھر آگے دیکھتے ہیں، بائیں طرف آگے طرف دیکھتے ہیں۔ ادھر ادھر دیکھنا نماز میں مکروہ تحریمی ہے، اس لیے ہم اپنی نگاہ کو سجدے کے پاس ہی رکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ پھر نیت باندھنے کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہم پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آہستہ سے آمین کہیں گے، آمین۔ پھر سورت ملائیں گے، آپ کو جو بھی سورت یاد ہے تو ہم سورت ملاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد ہمیں رکوع میں جانا ہے۔ اب ہم رکوع کس طرح سے کریں گے یہ بغور دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا رکوع کیسے ہمیں کرنا چاہیے۔ اب ہم کریں گے رکوع، اللہ اکبر۔ رکوع جب ہم کر رہے ہیں تو ہماری یہ جو ہاتھ ہے، بہت سے لوگ ایسے رکھتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے رکھ لیتے ہیں، ایسا نہیں، ہماری ہاتھ یہ اس طرح سے رہنا چاہیے، اور ہمارا یہ جو سر اور پیٹھ یہ دونوں برابر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ
سر کو اٹھا دیے یا زیادہ نیچے کر دیے، ایسا نہیں، بلکہ یہ سر اور پیٹھ کا حصہ دونوں برابر رہے۔ پھر ہم رکوع میں جائیں گے تو ہماری نگاہ جو ہے یہ پاؤں کے درمیان، دونوں پاؤں کے بیچ میں نگاہ ہماری رہے گی، جہاں پہ ہمارے انگلیاں ہیں۔ اب ہم پھر تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ، 3 یا 5 یا 7 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اگر جس کو اس طرح سبحان ربی العظیم نہیں آتا وہ سبحان ربی الکریم کہیں، جس سے زوا ادا نہ آتا ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ سبحان ربی الکریم کہیں۔ اس کے بعد پھر ہم رکوع کرنے کے بعد پھر ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ ہمارے دونوں ہاتھ اسی طرح سے رہیں، اور اگر اکیلا نماز پڑھ رہے ہیں تو ربنا لک الحمد کہیں، اس کے بعد آپ کو سجدے میں جانا ہے۔ اور اگر امام کے پیچھے ہیں تو آپ کو صرف ربنا لک الحمد کہنا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا ہے۔ پھر ہم سجدے میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ سجدے میں ہم گئے۔ اب آپ کو ہم بتائیں کہ سجدے میں بہت سے لوگ کس طرح سے جاتے ہیں۔ ابھی جیسے میں سجدہ میں گیا، آپ نے دیکھا بہت سے لوگ سجدے میں کیسے جائیں گے، دونوں ہاتھ کو پہلے ایسے رکھیں گے، اس کے بعد جاتے ہیں۔ اس طرح سے نہیں، بلکہ سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ دونوں ہاتھ ہمارے یہ دونوں گھٹنے میں جائیں، اس کے بعد پھر ہم اس طرح سے یہ دونوں گھٹنوں کو زمین پہ رکھیں، اس کے بعد یہ ہاتھ یہاں پہ رکھنا ہے، پھر پہلے ناک اس کے بعد پیشانی ہمیں اس طرح سے رکھنا ہے۔ اس طرح سے اگر آپ سجدہ کرتے ہیں تو یہ طریقہ صحیح ہے۔ پھر سجدے میں ہمیں تسبیح پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، 3 یا 5 یا 7 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد ہم پھر 1 رکعت پوری کریں، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم اس طرح سے بیٹھیں گے۔ اب ہمارے یہ ہاتھ جو ہے نہ اس کی انگلیاں زیادہ پھیلی ہو نہ زیادہ چمٹی ہو، بلکہ ہمیں اس طرح سے میڈیم میں رکھنا ہے۔ اور بیٹھنے کا طریقہ، یہ پیچھے جو پیر ہے بیٹھنے والا، تو ہمیں کس طرح سے رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے بیٹھ جاتے ہیں، بہت سے لوگ اس طرح سے بیٹھتے ہیں، تو یہ سب طریقہ صحیح نہیں، بلکہ ہمارے ایک پیر ہے اس کو یہاں پہ اس طرح سے رکھنا ہے، اور یہ پیر کی 5 انگلیاں زمین پہ رہے گی، پیر یہ کھڑا رہے گا، اس طرح سے ہمیں بیٹھنا ہے۔ پھر ہمیں دوسرے سجدہ کرنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گئے۔ پھر ہمیں 3 یا 5 یا 7 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر 1 رکعت ہماری پوری ہوئی۔ اب ہم کھڑا کس طرح سے ہوں گے پہلے دیکھیں۔ کھڑا ہوتے وقت ہمارے ناک جو ہے زمین میں پہلے رکھے تھے، پیشانی بعد میں، تو اٹھانے کے وقت میں پہلے ہم پیشانی اٹھائیں گے، بعد میں ہماری ناک اٹھے گی۔ اس طرح سے اللہ اکبر، اس طرح سے ہم اٹھیں۔ بہت لوگ کیسے اٹھتے ہیں آپ کو ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ بہت لوگ جب سجدے سے اٹھیں گے تو یہ سجدے میں گئے، اٹھنے کے وقت میں ڈائریکٹ ایسا اٹھ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں۔ پہلے ہمیں سجدے میں اٹھتے وقت میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ کو یہاں پہ رکھنا ہے، پھر اس طرح سے ہمیں ایسے اٹھنا ہے۔ اٹھنے کے بعد ہاتھ پھر یہاں پہ باندھ لینا ہے، اور اس طرح سے باندھیں جس طرح سے میں پہلے بتایا تھا آپ کو۔ پھر دوسری رکعت کے لیے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ۔ تو آئیے ہم پڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین آہستہ سے کہیں گے۔ پھر کوئی صورت ملائیں جو آپ کو یاد ہو۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ سورت کے شروع میں جب بھی آپ سورت شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم
کہنا سنت ہے۔ سورہ فاتحہ کے پہلے بھی بسم اللہ پڑھیں، اور سورت کے شروع میں اگر آپ کوئی چھوٹی سورت تلاوت کر رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ ہر رکعت میں پڑھیں گے سورت کے شروع۔ اس کے بعد سورت پڑھنے کے بعد ہم پھر رکوع میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ بہت سے لوگ سجدے میں جانے کے بعد پیر کو کس طرح رکھنا چاہیے یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا پیر جو ہے پیچھے دیکھیں، پیر اس طرح سے رکھیں کہ پانچوں انگلیاں قبلہ کی طرف ہو اور زمین پر جمی ہو۔ بہت سے لوگ اس طرح سے اٹھا دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس طرح سے رکھتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بہت لوگ ایک انگوٹھا لگا کے رکھتے ہیں اس طرح سے، یہ بھی صحیح نہیں۔ ہمیں اس طرح سے پیر کو رکھنا ہے کہ پانچوں انگلیاں قبلہ کے رخ ہو۔ ایک انگلی لگنا فرض ہے اور 3 لگنا واجب اور 5 لگنا سنت ہے، تو پانچوں انگلیاں زمین پر لگنی چاہیے۔ اس طرح سے ہمارا سجدہ مکمل ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے۔ پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے۔ بیٹھنے کے بعد ہم کیا پڑھیں گے؟ 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھیں گے۔ التحیات ہمیں کس طرح پڑھنا چاہیے؟ بہت سے لوگوں کو التحیات پڑھنے آتا نہیں ہے کہ ہم کیسے پڑھیں، انگلی کیسے اٹھائیں، تو اس کو غور سے دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور ہماری نگاہ جو ہے ہماری گود میں یہاں بیچوں بیچ ہونا چاہیے، ادھر ادھر نہ دیکھیں، آگے پیچھے نہ دیکھیں، بلکہ نگاہ آپ کی گود میں ہو۔ پھر آپ انگلی اس طرح سے آپ التحیات پڑھیں۔ کس طرح سے پڑھیں گے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد اللہ میں انگلی کو اٹھانا ہے، اس کے بعد الا اللہ پہ گرا دینا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس طرح سے انگلی، اور بہت سے لوگ اس طرح سے ایسے اٹھا دیتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہماری انگلی اس طرح سے اٹھے اور یہاں پہ پھر ہم اس طرح سے کریں گے۔ اس کے بعد میں ہم درود ابراہیم پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد درود ابراہیم کے بعد ہم دعائے معصورہ پڑھیں گے۔ آپ کو جو بھی دعائے معصورہ یاد ہو، 2-3 طریقے کی دعائے معصورہ ہیں، آپ کو جو بھی یاد ہے اس کو پڑھیں۔ تو مجھے جو دعائے معصورہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن توالد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت سے لوگوں کو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ بھی دعائے معصورہ یاد ہے، یعنی 2-3 طریقے کی دعائے معصورہ یاد ہیں، پڑھیں۔ اس کے بعد ہمیں سلام پھیرنا ہے۔ ہم سلام پھیریں گے تو سلام کس طرح سے پھیرے؟ بہت سے لوگ سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پورا جو سامنے صف میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کو دیکھنے لگتے ہیں، کوئی ایسے دیکھنے لگتا ہے، تو ایسا نہیں، بلکہ ہمیں سلام پھیرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہماری نگاہ جو ہے کندھے کے درمیان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نگاہ ہماری کندھے کے پاس، ادھر ادھر ہماری نگاہ نہ رہے، یہ ادھر ایسے نہ دیکھیں، بلکہ بہت سے لوگ ایسے دیکھتے ہیں، ایسا بھی نہیں، بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کندھے کے درمیان آپ دیکھیں، آپ کی نماز مکمل ہوئی۔ اس طرح سے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنا صحیح ہے اور آپ کی نماز بھی ہوگی۔ اور
صحیح سے اگر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔